تو یہ دعا ہمارے نبی نے غزوہ احد کے بعد جب منافقوں نے آپ کو ڈرایا تھا، مکہ والے بہت بھاری لشکر لے کے آ رہے ہیں، اب تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، تو ہمارے نبی اور صحابہ نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ دعا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو جب لوگوں نے آگ میں ڈالا، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کی بے بسی دیکھیے، اتنی خطرناک آگ جل رہی ہے، ایک انسانی وجود کو اس میں ڈالا جانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اس وقت کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف یہی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑے مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اے لوگو صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہوتا ہے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، حضرات، تراویح کی نماز میں ہم نے سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ کا کچھ حصہ سنا۔ یہ وہ سورت ہے قرآن کی جس میں جنگ بدر کے بارے میں تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، اور بدر کے حوالے سے پہلے بھی آیتیں آ چکی ہیں، میں وہاں چونکہ تفصیل سے کلام کر چکا ہوں، میں سرے دست آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انفال کہتے کس کو ہیں۔ انفال دراصل غنیمت کے معنی میں، نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، اس کی جمع ہے انفال۔ چونکہ لڑائی کا، اللہ کے راستے میں لڑائی کا مقصد جو ہے مال جمع کرنا نہیں ہوتا، حصول جنت ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر مال بھی جمع ہو جائے تو یہ ایک زائد چیز ہے جس کو آپ غنیمت کہتے ہو، دشمن سے لوٹا ہوا مال۔ زمانے جاہلیت میں جب کوئی آدمی دشمن کا مال لوٹتا تھا، اسی کا ہو جاتا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلا عظیم الشان معرکہ جو ہوا بدر کے میدان میں، پہلی مرتبہ جب دشمنوں کا مال لوٹا گیا تو اس کی تقسیم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے معلوم نہیں تھا۔ مال تو بہت سارا جمع ہوا لیکن اس کو بانٹا کیسے جائے، اس کا حکم کیا ہے، یہ معلوم نہیں تھا۔ تو سورہ انفال کی یہ آیتیں اتریں، یسألونک عن الانفال، اے نبی، لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ غنیمتیں یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہیں۔
یعنی یہ جو غنیمت تم نے لوٹا ہے، دراصل اللہ اگر تمہیں توفیق نہ دیتا، اللہ تمہیں فتح نصیب نہ کرتا تو تم یہ مال جمع نہیں کر پاتے. تو اب اللہ اور اس کے رسول جیسا بتائیں گے ویسے ہی تمہیں اس کو بانٹنا ہے. صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا. بعض لوگ وہ تھے، حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ایک روایت میں 3 گروہوں میں لوگ بٹ گئے. کچھ لوگ دشمن کو شکست دے کر ان کو بھگانے میں لگے ہوئے تھے، کھدیڑنے میں لگے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ میدان میں مورچہ سنبھالے تھے اور وہ دشمن کا چھوڑا ہوا مال بھی جمع کر رہے تھے. اور کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے. تو جنہوں نے مال جمع کیا تھا گراؤنڈ میں وہ بولتے تھے کہ اس میں ہم تم کو حصہ کیسے دیں گے، یہ تو ہم نے لوٹا ہے، یہ ہمارا حق ہے. اور جو لوگ دشمن کو بھگانے گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم دشمن کے پیچھے نہ لگتے تو تم یہ مال نہیں جمع کر پاتے، تو ہمارا بھی حق ہے. اور جنہوں نے نبی کے پاس گھیرا ڈالا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایک بہت اہم مورچے پہ لگے ہوئے تھے، ہم اپنے نبی کا ڈیفنس اور بچاؤ کر رہے تھے، تو ہمارا بھی حق ہے. تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری کہ اے نبی، لوگ آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. وہ جیسا بانٹیں گے. تو بہرحال اس طریقے سے غنیمتوں کی تقسیم کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا، بانٹ کر بتایا. اور پھر آگے جو لڑائیاں ہوتی رہیں اس میں بھی دشمن سے لوٹا ہوا مال ہمارے نبی عدل و انصاف کے ساتھ جس کا جتنا حق ہوتا تھا وہ تقسیم کرتے رہے. اسی سورہ انفال سے میں ایک آیت کریمہ لیتا ہوں اس وقت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے بھائیو، اس آیت کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے. آج مسلمان ٹولیوں میں بٹے ہیں، گروہوں میں بٹے ہیں. مسلمان کسی بھی محاذ پر متحد نظر نہیں آ رہے. مسلمان تعداد میں بہت ہیں لیکن مسلمانوں کا ایسا لگتا ہے کوئی وجود ہی نہیں ہے. اسی لیے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہیں، رسوا ہیں. پہلے بھی میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس آیت کریمہ پہ بھی میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی. یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑے مت کرو. فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور اے لوگو صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اور اے لوگوں آپس میں جھگڑا نہ کرو، لڑائی مت کرو. فتفشلوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا کوئی وجود نہیں رہ جائے گا، دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا اور تمہیں صفِ ہستی سے مٹا دے گا. اور یہ تاریخ شاہد ہے میرے بھائیوں، مسلمان جب تک متحد رہے، مسلمان جب تک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہے، مسلمانوں کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. اور مسلمان جب آپس میں ہی لڑنے لگے، آپس میں مسلمان ٹکرا گئے، تو پھر دشمنوں کو اللہ نے مسلمانوں پہ مسلط کر دیا. تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج کہیں نہ کوئی جماعت متحد ہے، نہ کوئی جمعیت متحد ہے. کسی بھی پلیٹ فارم پہ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، کسی بھی شہر میں جا کر کے آپ معائنہ کر لیجئے، تھوڑی سی مٹھی بھر جماعت ہے، وہ بھی آپس میں لڑ رہی ہے. تو اتحاد اور اتفاق کی بڑی اہمیت ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا. بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرماتے ہیں، 3 چیزوں کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں.
یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تمہارے لیے یہ پسند فرماتے ہیں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اور اللہ تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں، قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، بہت زیادہ قیل و قال میں مت پڑو، حجت و تکرار میں مت پڑو، اور ایسے ہی بہت زیادہ سوال کے پیچھے مت پڑو، جن سوالوں کی ضرورت نہیں ہے ایسی چیزوں کو مت کرے دو، کثرت سوال سے بچو، واضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنے سے بچو، مال کو برباد کرنے سے بچو، فضول خرچی سے بچو، قیل و قال سے بچو، حجت سے بچو، تکرار سے بچو، جھگڑوں سے بچو۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا بال میں کھال نکالتے، کھال میں بال نہیں، بال میں کھال نکالتے، تو اور ایسے ایسے سوالات لے کے آئیں گے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو سوال اگر ضرورت ہے تو بالکل سوال کیا جائے گا، لیکن بہت زیادہ سوالات، بیجا سوالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، جماعت کی شکل میں رہیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جنت میں اعلیٰ مقام اگر چاہیے آپ کو تو جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ رہو، اور آپس میں فرقے نہ بناؤ، ٹولیوں میں نہ بٹو، اختلاف نہ کرو، انتشار پیدا نہ کرو۔ فإن الشیطان مع الواحد، اکیلا جو آدمی پڑ جاتا ہے، جماعت سے کٹ جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہو من الاثنین ابعد، جب 2 ہو جاتے ہیں تو شیطان اس سے قدرے دور ہو جاتا ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم تمام بھائی آپس میں صحیح معنوں میں بھائی بھائی بن جائیں۔ جب تک ہم مسلمانوں سے اللہ کے لیے محبت نہیں کریں گے تب تک صحیح معنوں میں ہم بھائی بھائی نہیں بن پائیں گے۔ اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دشمنی، اللہ کی خاطر نفرت، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے نہ دینا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ قیامت کے دن اللہ ان بندوں سے کہے گا جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، این المتحابون بجلال الیوم، کہاں ہے میری جلال کی خاطر، میری عظمت کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، انا اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، میں انہیں آج اپنے سائے میں رکھوں گا جبکہ آج تو میرے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور ایسے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اناسا یغبطہم الانبیاء والشہداء، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ انبیاء اور شہداء ان کے مقام پر رشک کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ ان کے جیسے ان کا مقام مل جائے، جبکہ وہ نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے۔ ایک دیہاتی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے، صفہم لنا، ان کی صفت بتائیے، کون لوگ ہوں گے جو اتنا اونچا مقام قیامت کے دن حاصل کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے
جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ کہیں گے نور کا ممبر ان کے لیے لگا دیا جائے, نور کے ممبروں پہ ان کو, اور اللہ سے بہت قریب ایسے بندے کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے نور کا ممبر. تو میرے بھائیوں, مومن جہاں بھی رہتے ہیں ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. المومن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتے ہیں کہ اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹوں سے جڑی ہوتی ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر کے رہیں, متحد رہیں, اپنی صفوں میں ہم اختلاف نہ پیدا کریں, انتشار نہ پیدا کریں, ورنہ ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. میرے بھائیوں, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوگی, ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا, ہمارا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے اللہ اسی سورہ انفال میں فرماتے ہیں, اور میں نے بتایا کہ یہ سورت چونکہ لڑائیوں کے بارے میں, بدر ہے, احد ہے, اس طرح کی لڑائیوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں نبی گھبرانے کی بات نہیں ہے, آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے, دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے, اور وہ مومن جنہوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے. میرے بھائیوں, ایک مومن کو چاہیے جب کسی پریشانی میں ہو, کسی مشکل میں ہو, تو فوراً یہ دعا پڑھ لے, حسبی اللہ ونعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. وہ بہترین کارساز ہے. اتنی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں کہ آدمی اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے. تو جہاں بھی آپ کو دشمن کا ڈر ہے, کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے, کوئی پریشانی ہے, حسبی اللہ ونعم الوکیل. پتہ ہے یہ دعا ہمارے نبی نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی جب غزوہ احد کے بعد ہمراہ الاسد میں بعض منافقوں نے ہمارے نبی سے کہا مکہ والے بہت بھاری لشکر تیار کر رہے ہیں, بہت بھاری لشکر لے کر کے تمہارے اوپر عنقریب چڑھائی کریں گے. تو اس وقت یہ آیت اتری, ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم, لوگوں نے بہت بھاری لشکر تمہارے لیے جمع کر لیا ہے, اب تو تمہاری خیر نہیں ہوگی, مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی, تو تم ان لوگوں سے ڈرو. لیکن وہ ڈرے نہیں. فزادہم ایمانا, ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا, اور کہنے لگے وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے. تو یہ دعا ہمارے نبی نے غزوہ احد کے بعد جب منافقوں نے آپ کو ڈرایا تھا, مکہ والے بہت بھاری لشکر لے کے آ رہے ہیں, اب تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی, تو ہمارے نبی اور صحابہ نے یہ دعا پڑھی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ وہ دعا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو جب لوگوں نے آگ میں ڈالا, اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کی بے بسی دیکھیے, اتنی خطرناک آگ جل رہی ہے, ایک انسانی وجود کو اس میں ڈالا جانے والا ہے. حضرت ابراہیم نے بھی اس وقت کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, صرف یہی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے میرے بھائیوں, اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا ہے, کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا. ایک اور دعا ہے جو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, خود سپردگی جس کو کہا جاتا ہے, کہ اپنا سب کچھ آپ اللہ کے حوالے, تو اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے حی اے قیوم تیری رحمت کے ذریعہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ پلک جھپکنے کے لیے بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا, میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا, ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا. تو حدیث کے اندر آتا ہے دعوات المکروب, کوئی آدمی پریشان حال ہے تو یہ دعا پڑھے,
اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شانی کلہ، تو میرے مولا تو میرے تمام کاموں کو خود سے بنا دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں کرنا. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اس کو کہا گیا ہے دعوات المکروب، پریشاں حال کی دعا، پریشاں حال کی دعا. تو اس کو یاد کر لیجئے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہیں بھی آپ ہیں مشکل گھڑی آ جائے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہ دعا بھی ضرور پڑھیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. تو بہرحال ہمیں اس بات کا ہمیشہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے بھائیوں، اگر ہمارا مولا ہمارا ساتھ دینے پہ آ جائے تو کوئی دشمن کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. بھلے اس کی تعداد کتنی زیادہ ہو، وسائل کتنے زیادہ ہوں، لیکن مولا کے آگے پھر کسی کی نہیں چل سکتی ہے. وہ اپنے کمزور اور ضعیف بندے کی بھی مدد کرنے پہ آ جاتا ہے تو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد سورہ انفال کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے جس کو آپ سورہ توبہ کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟ توبہ. اور توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو بعض مفسرین اور بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے والی سورت جو انفال ہے، ابھی جس کی کچھ آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، انفال اور توبہ دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہے، ملتا جلتا ہے. دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، ٹاپک دونوں کا ایک ہی ہے، اس لیے جو ہے دونوں کے بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے. لیکن سب سے سمپل بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھائی یا نہیں لکھنے کے لیے کہا تو صحابہ نے نہیں لکھا. تو بہرحال اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے، چونکہ ہمارے نبی نے بسم اللہ نہیں لکھنے کا حکم دیا تو نہیں لکھا گیا. اور چونکہ انفال اور توبہ یہ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے تو وہ سمجھ لیجئے انفال ہی کا حصہ ہے، اس لیے بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے. اور یہ توبہ اس کا نام سورہ براءہ بھی ہے. کیا ہے؟ براءہ، یعنی براءت کا اظہار کرنا. اس میں مشرکوں سے براءت کا اظہار کیا گیا ہے، مشرکوں سے براءت کا اظہار کیا گیا ہے، لا تعلقی کا اظہار کہ مسلمان اب جو ہے مشرکوں سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، اب یہ مسجد حرام میں اس کے بعد نہیں داخل ہو سکتے، خلاص پابندی ہے، مسجد حرام میں مشرک نہیں داخل ہو سکتے. یہ آیت کب اتری پتہ ہے؟ یہ سورت فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں. ابھی تک مشرکین آتے تھے، طواف کرتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے، بے حیائیاں بھی پھیلاتے تھے، خانہ کعبہ میں ننگے طواف کرتے تھے، ان کی عورتیں بھی ننگی طواف کرتی تھیں. تو سن 9 ہجری میں جب یہ سورہ براءہ یا توبہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنا کر بھیجا، حج کا امیر بنا کے. اس سال آپ خود حج کو نہیں گئے، حضرت ابو بکر کو بھیجا یہ سورت دے کر کے کہ جاؤ، اور ابھی تو تمام جگہوں سے مشرک آئیں گے اس حج میں تو ہم اس حج میں نہیں جائیں گے، پہلے جا کر کے اللہ کا فرمان سناؤ. کیا سناؤ؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ برات کا اعلان ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے، جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمان باندھا ہے. مشرکوں سے جتنے بھی ایگریمنٹ تھے یہ اعلان کیا گیا، اب سارے ایگریمنٹ توڑے جا رہے ہیں، سارے ایگریمنٹ ختم. کیوں ختم معلوم ہے؟ اس لیے کہ یہ ان سے ایگریمنٹ ہمارے نبی کرتے تھے، یہ توڑ دیتے تھے، اس کا خیال ہی نہیں کرتے تھے عہد و پیمان کا.
تو اب ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ اب سارے ایگریمنٹ توڑے جا رہے ہیں، خلاص اب مشرکوں سے کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا آگے اسی صورت میں، انما المشرکون نجس، مشرک جو ہوتے ہیں پلید ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں۔ نجس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بدن اور کپڑے میں گندگی لگی رہتی ہے، اگر آپ ٹچ کرو گے تو ناپاک ہو جاؤ گے، معنوی نجاست ہوتی ہے، معنوی نجاست، ظاہری نجاست نہیں۔ تو انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اب اس سال کے بعد یہ آخری ان کا حج ہے، اس کے بعد اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، یہ جا کر کے اعلان کر دو۔ تو حج کے اندر حضرت ابوبکر صدیق گئے اور یوم النحر مینا کے اندر 10 ذی الحجہ کو قربانی والے دن کھڑے ہو کر کے ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا گیا پورے مجمع میں، اور کئی صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، حضرت علی وغیرہ سب زور زور سے، بعض صحابہ کی تو آوازیں بیٹھ گئی تھیں، گلا بیٹھ گیا تھا، اتنا زور زور سے یہ پڑھ پڑھ کے سارے مشرکوں کے کانوں تک تاکہ آواز پہنچ جائے کہ اب اس سال کے بعد تمہارا مکے میں داخلہ منع ہے۔ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے، گھومو پھرو اور اس کے بعد تمہارا ایگریمنٹ ختم۔ تم 4 مہینے میں اسلام قبول کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اور اس کے بعد اگلا سال جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کو گئے، اور یہ اسی میں تھوڑا سا اور آگے جب آپ چلیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر والے دن تمام لوگوں کے لیے یہ آرڈیننس ہے، تمام لوگوں کے لیے یہ آرڈیننس ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے، اس کے رسول بھی مشرکوں سے بری ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ایک غضب کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں کہ بھائی اب مشرکوں سے سارے عہد و پیمان توڑے جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کو گئے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، صرف اور صرف مسلمان تھے آپ کے آگے پیچھے، اللہ اکبر، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر مسلمانوں کا ہمارے نبی کے پاس ہجوم در ہجوم، آپ کو لوگ گھیرے رہتے اور ہمارے نبی کہتے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، او لوگو مجھ سے حج کے طریقے سیکھتے جاؤ، شاید کہ اس کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں، شاید پھر ہماری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ اشارہ تھا کہیں نہ کہیں کہ اب نبی دنیا سے، اور حج کے بعد آپ جب مدینہ تشریف لے گئے چند دنوں کے بعد آپ کی بیماری شروع ہوتی ہے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ پہلا اور آخری حج تھا آپ کی زندگی کا، اسی لیے آپ بار بار کہتے تھے لوگوں سیکھ لو، سیکھ لو، جیسا مجھے کنکری کیسے مارنا ہے، قربانی کیسے کرنا ہے، بال کیسے مڑانے ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، اور سعی کیسے کرنی ہے، رمی کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں قدم قدم پہ آپ نے صحابہ کو اس کا درس دیا ہے۔ اور انہی سنتوں اور انہی حدیثوں کی روشنی میں آج جب ہم اور آپ جاتے ہیں تو الحمدللہ طواف کرتے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس طریقے پر ہمارے نبی نے حج کیا اسی طریقے پر آج مسلمان سنتوں کی روشنی میں الحمدللہ اس بلاد معظمہ مقدسہ کی طرف جاتے ہیں، اور بڑے ہی پرسکون ماحول میں مناسک حج کی یا عمرہ کے ارکان کی ادائیگی الحمدللہ مسلمان کرتے ہیں۔ اللہ سب کو اس دیار مقدسہ معظمہ کی زیارت کی مولا توفیق بخشے۔ اس کے بعد اسی پس منظر میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی مسجد حرام میں اب مشرک نہیں آ سکتے، دراصل مشرکین اس لائق نہیں ہیں وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں،
مسجدوں کی تولیت کی ذمہ داری یا مسجدوں کی خدمت کی ذمہ داری نبھائیں، یہ کام صرف کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا ہوگا۔ مسلمان ہی مسجد کا متولی ہوگا، مسلمان حاجیوں کی خدمت کرے گا، مسلمان اللہ کے گھر کی بھی خدمت کریں گے، اور مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے یہ نہیں ہے، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، آخرت میں یہ ہمیشہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان کے تو سارے اعمال اکارت ہو گئے، اس لیے مسجدوں کو یہ آباد نہیں کر سکتے۔ مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہوتا ہے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب صرف مسجد میں نماز پڑھنا نہیں ہے۔ سن لیجئے، مسجدوں کو آباد کرنے میں مسجدوں کو بنانا، مسجد تعمیر کرنا، مسجد میں آ کے عبادت کرنا، مسجد کو صاف کرنا، مسجد میں روشنی کا انتظام کرنا، مسجد کو گندگی سے پاک کرنا، ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ مسجدیں میرے بھائیوں، یہ اس روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب جگہیں کوئی ہیں تو مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، سب سے مبغوض ناپسندیدہ جگہیں اللہ کی نگاہ میں بازار ہیں، منڈیاں ہیں، منڈیاں ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجدوں کی تولیت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، مسجدوں کی صاف صفائی کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس میں داخل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی کالونیوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ جہاں بھی ہمارا محلہ ہوگا، کالونی ہوگی، وہاں ایک اللہ کا گھر ضرور بناؤ۔ اور مسلمان میرے بھائیوں اس حکم کو فالو کرتے ہیں۔ جہاں بھی 10-20 گھر مسلمانوں کے آباد ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے انہیں ٹینشن ہونے لگتا کہ اللہ کا گھر کب بنے گا، اللہ کا گھر کیسے بنے گا، میرا گھر تو بن گیا، 10-20 گھر جہاں ہو گئے وہاں ایک گھر اللہ کا کیسے بنے گا۔ مسلمان اس کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جن بھائیوں کے محلوں میں 10-5 لوگ ہیں، اگر مسجد نہیں ہے تو تڑپتے ہیں بیچارے، تڑپتے ہیں بیچارے۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھنے، کیوں؟ بولتے ہمارے یہاں مسجد نہیں ہے، مولوی صاحب دعا کرو اللہ تعالی ہمارے قریہ میں بھی، ہماری بستی میں بھی مسجد کا انتظام کر دے۔ اور صحابہ، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی کالونیوں میں مسجد بنائیں، وَأَن تُنَظَّفَ وَأَن تُطَيَّب، اور مسجد بن جائے تو اس کی صفائی بھی ہونی چاہیے اور اس میں خوشبو کا اہتمام ہونا۔ سعودی عرب میں جو بھائی رہے ہوں گے انہوں دیکھے ہوں گے، ہمارے یہاں بھی بعض مسجدوں میں ہے لیکن بہت کم ہے، وہاں پہ مسجدوں میں باقاعدہ خوشبو کا انتظام ہوتا ہے، وہاں خوشبودار لکڑیاں باقاعدہ انگیٹھی میں جلتی رہتی، سلگتی رہتی، خوشبو کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک تنکا بھی نا اللہ کے گھر سے نکال کے جب آپ باہر پھینک دیتے ہو نا، اللہ اس پہ بھی ثواب دیتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے دیکھتا ہوں کچھ بھائی آتے ہیں
اور مسجد کو صاف کرنا شروع کر دیتے, جھاڑنا شروع کر دیتے. اپنے گھروں میں کبھی انہوں نے جھاڑو نہیں لگایا ہوگا, لیکن اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو اس کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر میری امت کے جب اعمال پیش کیے گئے, میرے امت کے اعمال پیش کیے گئے, اچھے اعمال میں نے دیکھا کوئی تنکا اگر مسجد سے باہر پھینکا گیا تو میں نے اس کو لکھا دیکھا. برے اعمال جب میرے اوپر پیش کیے گئے تو میں نے دیکھا اگر کوئی تھوک بلغم مسجد میں ڈالا کسی نے تو وہ بھی میں نے درج دیکھا, وہ بھی میں نے درج دیکھا. اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان میرے بھائیوں جو عبادت کے لیے چل کے اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں, اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ, جو لوگ تاریکیوں میں چل کے اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں انہیں قیامت کے دن ایک مکمل روشنی کی بشارت دے دیجئے. آج تو لائٹیں ہیں, گلیاں روشن رہتی ہیں. پہلے زمانوں میں بزرگوں سے پوچھو جب لائٹیں نہیں تھیں اندھیروں میں مسجد آنا پڑتا تھا. جو اندھیروں میں اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے انہیں قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت دے دیجئے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد, جب تم کسی مسلمان کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو فاشہدوا لہ بالایمان, اس کے ایمان کی گواہی دو. پتہ یہ چلا اگر کوئی مسجد میں ہی نہیں آتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دینا تو مشکل کام ہو گیا. تو میرے بھائیو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کہیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں, ذرا کھڑے ہو جائیں. این جیرانی این جیرانی, میرے پڑوسی کہاں ہیں, میرے پڑوسی کہاں ہیں. لوگ کہیں گے مولا کس میں اتنا دم ہے کہ تیرا پڑوس بنے. اللہ فرمائیں گے این عمار المساجد, مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں, کھڑے ہو جائیں. یہی تو میرے پڑوسی ہیں, یہی تو میرے پڑوسی ہیں. تو مسجدوں کو آباد کرنا میرے بھائیوں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. جو اللہ کے گھر سے جڑے رہتے ہیں نکلتے ہیں تو بھی ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مسجد کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, صاف صفائی کا اہتمام بھی کرتے ہیں, خوشبو اور روشنی کا انتظام بھی کرتے ہیں. میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے جو اللہ کے گھر سے جڑ جاتے ہیں. المسجد بیت کل تقی, مسجد ہر پرہیزگار اور ہر مومن کا گھر ہے, ہر مومن کا. حضرت عبداللہ ابن عمر بیوی بچے نہیں تھے, بیوی بچے نہیں تھے, مسجد میں ہی سویا کرتے تھے, مسجد میں ہی سویا کرتے تھے. سمجھ گئے نا. تو اپنے آپ کو میرے بھائیوں جیسے رمضان میں آپ مسجدوں سے جوڑتے ہیں, ہاں کتنا رونق ہوتا, کتنا رونق ہوتی رمضان کے اندر, لیکن بقیہ مہینوں میں رونق ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی اگر ہر موسم میں مسجدوں میں رونق رہے سبحان اللہ تو پھر کیا پوچھنا. ہاں مسلمانوں کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے, کوئی قوم مسلمانوں پہ غالب آ سکتی ہے اگر مسجدیں ایسے ہی آباد ہو جائیں جیسے رمضان میں آباد ہوتی ہیں میرے بھائیوں. تو اس لیے خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے ان کے لیے کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. آخری آیت میں لیتا ہوں سورہ توبہ سے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اس سے جو پہلے کی آیت ہے وہ میں کسی دن انشاءاللہ اللہ رسول سے محبت کے حوالے سے کسی فجر وغیرہ کے درس میں انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا. اللہ نے تمہاری بہت جگہوں پہ مدد فرمائی. اس سے پہلے میں بدر کا واقعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ نے بدر میں کیسے فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد فرمائی. اللہ فرما رہے ہیں
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اللہ نے تمہاری بہت موقعوں پہ مدد کی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْن، حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پہ بہت ہی غرور ہو گیا تھا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری کثرت نے کچھ بھی فائدہ تمہیں نہیں دیا. حنین کہاں پہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک وادی ہے. سنہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین بھی تشریف لے گئے کہ بھائی یہاں کے لوگ بڑی تیاریاں کر رہے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، تو ان سے بھی 2 ہاتھ کر لیا جائے. مکہ فتح ہو چکا تھا. 10,000 کا لشکر جرار جو آپ کے ساتھ آیا تھا وہ تو تھا ہی، پلس جو اور نئے مسلمان ہوئے تھے جن کو طلقہ کہا جاتا ہے وہ بھی مل گئے، تو 12,000 کا لشکر ہو گیا. 12,000 کا لشکر کبھی ہوا نہیں تھا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف کوچ کر رہے تھے تو بعض صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا آج ہم تعداد کی وجہ سے تو نہیں ہاریں گے، کم سے کم آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. تکبر میں آ گئے، غرور میں آ گئے، عجب پسندی جس کو کہتے ہیں. تو اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں صبح کا اندھیرا بھی تھوڑا باقی تھا، اور جب یہ اونچی پہاڑی سے پھر ڈھلان کی طرف اترے وہاں جا کر کے تو یہ لوگ مختلف قبیلوں کے لوگ، حوازن، ثقیف اور بہت سارے قبیلوں کے لوگ وہ پہلے سے کمین گاہوں میں گھاٹیوں میں پوزیشن سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے، تیروں اور تلواروں کے ساتھ بالکل لیس ہو کر پہلے گھات لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. مسلمان یہ سوچ رہے تھے آج ہماری اتنی تعداد ہے، آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، نہیں ہرا سکتا. اب اچانک انہوں نے ان کے اوپر تابڑ توڑ تیروں کی بارش کر دی. مسلمانوں کے پیر لڑکھڑا گئے اور ان کے گھوڑے اور اونٹ ایک دوسرے پہ گرے چلے جا رہے تھے. بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں کی صفوں میں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. حضرت ابو بکر چلا رہے ہیں، او لوگوں جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ رضوان میں بیعت کی تھی، وہ اصحاب الشجرہ کہاں ہیں؟ نبی تمہیں آواز دے رہے ہیں. تب جا کر کے صحابہ نے کہا ہم آ گئے، ہم نبی کی آواز پہ لبیک کہیں گے. اس کے بعد جب مسلمان پلٹے اور جم کر لڑے تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی، اور فرشتوں کو بھیج کر بھی یہاں بھی اللہ نے جیسے بدر میں مدد کیا تھا. یہاں تعداد تو نہیں بتائی گئی ہے کہ اللہ کہتا ہے ایسے لشکر کو اللہ نے نازل کر دیا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. بہرحال مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور دشمنوں کی عورتیں، ان کے بچے بندی بنا لیے گئے اور ان کے مال کو غنیمت کے طور پہ لوٹ لیا گیا. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے لوٹ رہے تھے، جعرانہ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کر غنیمت کو آپ نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا. اب آپ کے کچھ رضائی رشتہ دار، دائی حلیمہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا اسی قبیلے سے تھی وہیں پہ، تو وہ رضائی رشتہ دار، دودھ شریک رشتہ دار وہ لوگ آ گئے مسلمان ہو کر کے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام لے آئے ہیں، آپ ہماری عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیجیے. تو آپ نے ریکویسٹ کیا صحابہ سے کہ بھائی چھوڑ دیا جائے، تو چھوڑ دیا، لیکن کہا مال تو اب ہم بانٹ چکے ہیں، مال تو اب ہم بانٹ چکی ہیں. نبی کی ایک بہن ہوا کرتی تھیں دودھ شریک، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، شیما نام تھا، وہ بھی آ گئیں. انہوں نے کہا کہ ہم نبی کی بہن ہیں. صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی تو کوئی بہن نہیں، کہاں سے تم بہن بن کے آ گئیں بھائی؟ کہنے لگی آپ اپنے نبی کے پاس ہمیں لے تو چلیے، ہم ثابت کریں گے کہ ہم نبی کی بہن ہیں. ان کو لے کے جایا گیا کہ اللہ کے رسول خاتون بولتی ہیں کہ آپ کی یہ بہن ہے، آپ کی تو کوئی بہن نہیں. آپ نے کہا کہ خاتون مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا ہے، کیسے تم یہ ثابت کر سکتی ہو کہ تم میری بہن ہو؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک نشانی ہے، بچپن میں جب میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، جب آپ ہمارے وہاں دودھ پیتے تھے، تو اس وقت
آپ نے میری پیٹھ میں دانت سے کاٹ لیا تھا، اس کا نشان آج بھی میری پیٹھ میں موجود ہے۔ اور انہوں نے اس کو دکھایا تو ہمارے نبی کو یقین ہو گیا، اور فوراً آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اپنی بہن کے لیے، اس پہ بٹھایا، آپ نے عزت کی، تکریم کی، اور کہا جب تک تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو رہ سکتی ہو، اور چاہو تو تم اپنے قوم کے پاس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ انہوں نے کہا میں اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ بہت سارا مال دے کر کے، تحفہ دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کیا۔ جب آپ غنیمت بانٹ رہے تھے، ایک بدبخت ذوالخویسرہ یمانی آتا ہے، کہتا ہے اعدل یا محمد انصاف کیجئے، آپ یہ جو بانٹ رہے ہیں نا، انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ کائنات کے امام مدنی سردار نے کہا ویحکا، تیری بربادی ہو، ان لم اعدل فمن یعدل، اگر محمد انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ محمد اگر انصاف سے نہیں بانٹیں گے تو دنیا میں کوئی ہے جو انصاف؟ جب وہ جانے لگا پیٹ پھیر کر، تو آپ نے کہا اس کی پشت سے اللہ ایسی نسلوں کو نکالے گا کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ معلوم ہے یہ خوارج کا باوا تھا، سمجھ لیجئے۔ خوارج، راوی کہتے ہیں اسی کی نسل سے میں نے دیکھا، جو خوارج الگ ہوئے تھے حضرت علی کی صف سے، میں نے دیکھا وہ نہروان کے مقام پہ حضرت علی سے جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ خوارج میرے بھائیوں یہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، خارجی جن کو کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگانا، مسلمان ائمہ پہ کفر کے فتوے لگانا، یہ خارجیوں کا شعار ہوتا ہے۔ اور آج بھی نام بدل کے، چولا بدل کے ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں پہ، مسلمان حاکموں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، لڑائیوں کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھنے میں یہ بہت ہی متقی پرہیزگار، ان کے ماتھے پہ آپ نشانی بھی دیکھیں گے، ان کے روزے کے آگے اپنا روزہ حقیر سمجھیں گے، ان کی نمازوں کے آگے آپ اپنی نمازیں حقیر سمجھیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور خوارج ہی کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لیتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہرحال یہ حنین کا واقعہ، بدر کا واقعہ، یہ سارے واقعات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور بدر کے بارے میں اگر تفصیلی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ سورہ انفال کی تفسیر کی طرف آپ رجوع کریں، سورہ انفال کی طرف۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو نے بہت مواقع پہ اپنے بندوں کی مدد کی ہے، اے اللہ آج بھی تیرے کچھ بندے مدد کے منتظر ہیں، اے اللہ ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کا کوئی دنیا میں پرسان حال نہیں ہے، کوئی بھی پتے کھانے پہ مجبور ہیں، درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لوگ لاشوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ڈھو رہے ہیں، مگر ان کو دفن کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ تو ہی از راہ غیب اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو اس بات پہ قادر ہے کہ تو اپنے بندوں کی مدد کرے، از راہ غیب اے اللہ تو اپنے بندوں کی مدد فرما۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔